اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمه أولئك هم الراشدون۔ محترم سامعین، یہ سورۃ الحجرات کی میں نے بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے، جو آج جس موضوع پر ہم درس دینا چاہتے ہیں، خطاب کرنا چاہتے ہیں، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کا اس آیت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی کے ساتھ بڑی مشہور حدیث مسند امام احمد بن حنبل اور شعب الایمان للبیہقی وغیرہ کی، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا، ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ مل ایمان؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک فانت مومن۔ قال یا رسول اللہ فما الاثم؟ قال ما حاک فی صدریک فدعہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ موضوع آج کے درس کا یہ ہے کہ ایمان کی خوبی اور ایمان کی علامت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی بڑی فکر تھی، اور فکر کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایمان ہی کے لیے سب کچھ ترک کر دیا تھا۔ عدید و اقارب کو ترک کرنا پڑا، باپ دادا کے دین کے مذہب کو چھوڑنا پڑا، کبھی ماں باپ کو بھی ترک کر دینا پڑا، بنا بنایا وطن، بنگلہ، محل، چلتا ہوا کاروبار، تجارت، سب کچھ ان کو چھوڑنا پڑا۔ بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ ان کی گود سے بچے کو بھی چھین لیا گیا، بیوی بھی چھین لی گئی، انتہا ہو گئی کہ بدن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ معمولی سے کپڑے پہن کر کے تقریباً 500 کلومیٹر کا پیدل سفر،
مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا پیدل سفر، یہ ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی تھی ایمان کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ تو اسی لیے سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی صحابہ کرام کو فکر لگی تھی کہ آیا جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا۔ اتنی قربانیاں دے دینے کے بعد بھی، اتنے اعمال اور اتنی کوششیں کر لینے کے بعد بھی صحابہ کرام کو کیا فکر تھی؟ یہ سب کچھ تو میں نے کر لیا، لیکن ابھی پتہ نہیں کہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے ہمارے اندر پیدا ہوا یا کہ بھی ایمان سے ہم محروم ہیں۔ حالانکہ ایمان ہی نے ان یہ ساری چیزیں کرنے پر آمادہ کیا تھا، ایمان کے علاوہ کسی اور چیز نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا۔ لیکن آدمی جب کوشش کر لیتا ہے تو اس کو فکر لگی رہتی پتہ لگائیں ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اسی لیے صحابہ کرام پوچھتے مل ایمان، مقصد یہ تھا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کچھ ایسی علامت، کچھ ایسی نشانی بتائیں جس سے ہم فیصلہ کر سکیں، پتہ لگا سکیں کہ واقعی ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے کہ نہیں آ چکا ہے۔ اور آج مسلمانوں کو ہم اور آپ کو کیا فکر ہے؟ سوچنے کی چیز ہے۔ آپ تو نماز پڑھتے ہیں، بے نمازی آپ سے بڑا مسلمان آپ کو سمجھتا ہے، اور جو اس پر ذرا روشن خیال ہوگا، روشن خیال جو نہ روزے کا نہ نماز کا کچھ نہیں، وہ تو برابر سمجھتا ہے کہ دین کو دین میں سارا بگاڑ پیدا کرنے والے یہ ملا لوگ داڑھی والے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے سب سے بڑی کامیابی کی راہ ہم نے اختیار کرا۔ اللہ اکبر، سوچو اتنے سارے پاپڑ بیل لینے، اتنی قربانیاں دے دینے کے بعد کیا پوچھیں اللہ کے رسول آپ بتائیں کچھ علامت اور نشانی بتا دیں ہم کو جس سے یہ پتہ چل سکے کہ واقعی ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے کہ نہیں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے ہم اس میں کامیابی ہمیں حاصل ہوئی کہ نہیں کامیابی ہوئی، مل ایمان آپ بتائیں، یہ پوچھنے کا مقصد تھا۔ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیے ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کی نشانی کیا ہے، ہم اپنے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، مومن ہو گئے ہیں کہ نہیں، ایمان ہمارے اندر آ چکا ہے کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں، یہی اصل میں سمجھنا ہے۔ اور ان دونوں علامتوں نشانیوں کے سمجھ لینے کے بعد، سن لینے کے بعد ہر آدمی اپنے اپنے حالات، اپنے معاملات، اپنا جائزہ لے اور اس میدان پر اپنے آپ کو وزن کرے اور ٹٹولے کہ واقعی ایمان ہمارے اندر آ چکا ہے یا کہ ابھی سچے ایمان سے ہم محروم ہیں۔ یہ کسی ادارے میں لکھ کر کے فتویٰ منگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، خود فیصلہ کرے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خود اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تو جنت کا مستحق ہے جہنم کا، کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا نشانیاں بیان کی؟ دو نشانیاں۔ اور فرمایا سنو، اذا سرتک حسناتک وساءتک سیئاتک فانت مؤمن۔ بس اگر تم یہ پتہ لگانا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر ایمان آ چکا ہے کہ نہیں، اگر تمہیں معلوم کرنا ہے تو سنو، پتہ لگا لو، اذا سرتک حسناتک، جب نیکیوں سے تمہارے دل کو خوشی حاصل ہو، نیک اعمال سے تمہارا دل باغ باغ ہو جائے، نیکیوں سے تمہارے دل کو راحت اور سکون نصیب ہو، وساءتک سیئاتک، نمبر 2 برائیوں سے تمہاں کو تکلیف محسوس ہو، برائی سے تمہیں بے چینی، قلق پیدا ہو جائے، تمہیں الجھن پیدا ہو جائے،
اگر یہ دونوں چیزیں پیدا ہو گئی تمہارے اندر تو فانت مومن، تو سمجھ جاؤ کہ تم پکے مومن ہو چکے ہو۔ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کہ نیکیوں سے، نیک اعمال سے انسان کو کتنی خوشی ہو رہی ہے، اور اگر نیک اعمال چھوٹ رہے ہوں تو کتنا اس کو بے چینی ہو رہی ہو، یا بے چینی نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑی پیاری وضاحت، کہتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دیکھو اگر تم، اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام تھے جن کو ایمان کا مزہ مل چکا تھا، ان کے دل میں ایمان آ چکا تھا، اس لیے ان کے لیے سمجھانا بالکل آسان تھا۔ کتنی پیاری مثال، کہتے ذرا دیکھو اللہ اکبر، مومن، اگر انسان کا ایمان درست ہے، اگر آدمی کا، مومن کا، ان آدمی کا ایمان درست ہے، ایمان اس کے دل میں پیوست ہو چکا ہے، تو آپ نے ساتھ میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تو اگر اس سے رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر اس سے گناہ ہو جائے گا، تو چونکہ گناہ ایمان یہ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں میں ٹکراؤ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ گناہ سے بچیں، اور گناہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر ایمان تمہارا درست ہے، مومن کا ایمان بالکل صحیح اور درست ہے، تو رائی کے دانے کے برابر اس سے گناہ ہو جائے گا تو اس کا ایمان اس کو اتنا بے قرار کر دے گا، اس کا دل اس کو اتنے الجھن میں ڈال دے گا، اتنا پریشان کر دے گا کہ معلوم پڑتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے پہاڑ کو اٹھا کے رکھ دیا ہے، پہاڑ کو کسی نے اٹھا کر کے رکھ دیا۔ اب اس پہاڑ کو رکھ دینے کے بعد آدمی کو جتنی بے قراری، جتنی بے چینی ہو سکتی ہے، جتنی تکلیف، مومن سے اگر ذرہ برابر گناہ ہو جاتا ہے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مومن کو اتنی ہی الجھن و تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر مومن کا کوئی نیک عمل، کوئی فریضہ، کوئی واجب، کوئی سنت چھوٹ رہی ہے تو چھوٹ جانے کے بعد اس کو اتنی تکلیف ہوگی، اتنا اس کو بے قراری، بے چینی ہوگی کہ معلوم پڑتا دنیا کی کوئی بہت بڑی دولت چھوٹ رہی ہے۔ اور اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو کبھی بہت آسانی سے اندازہ لگا لیں، اگر آپ سچے نمازی ہیں، سچے نمازی ہیں اور تکبیر تحریمہ سے باجماعت نماز پڑھنے کا آپ کو مزہ مل چکا ہے اور جماعت کی پابندی کا احساس ہو چکا ہے، کہیں آپ سفر میں ہو یا کسی کام میں ہو اور نماز پڑھنے کا وقت ہو جائے اور نماز پڑھنے کا موقع نہ مل رہا ہو تو پھر ذرا دیکھیں کیا حشر ہوتا ہے آپ کا، کس قدر الجھن، دنیا کی کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی۔ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ نماز اس کی جا رہی ہے۔ ایک انسان جس کو روزے سے محبت ہے اور سمجھتا ہے کہ ہاں یہ رب کا فریضہ ہے، اس کے ادا کرنے میں ہماری نجات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہے، واللہ اگر وہ ایک دن بیمار ہو جائے، بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کہتا روزہ چھوڑ دو، پھر ذرا دیکھو اس کو کتنا بے قراری ہوتی ہے۔ اور جس کو جو اس مرحلے سے گزر گیا ہوگا اس کو اندازہ ہوگا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا یہ ہے ایمان، یہ ہے مومن۔ نیکی چھوٹ رہی ہے تو اس کو معلوم پڑتا ہے کوئی بہت بڑی دولت اس کی ختم ہو رہی ہے، اور اگر گناہ کر لے ہو جائے اس سے تو معلوم پڑتا ہے پہاڑ اس کے سر پر، اس کو کسی آرام نہیں ملتا، بے انتہا پریشان رہتا، قلق اور بے چینی میں رہتا ہے۔ اور اگر اندازہ کبھی لگانا ہو، اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود کہتے کیا ہیں، اور اگر منافق ہے
یعنی آدمی کا ایمان درست نہیں ہے تو اگر وہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر ڈالے تو پہاڑ کے برابر گناہ کر ڈالنے کے باوجود بھی اس کو اتنی ندامت اور اتنی الجھن بے چینی نہیں ہوتی جتنے ناک پر مکھی اور مچھر کے بیٹھنے پر اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ کلمہ دونوں پڑھنے والے ہیں بھائی، ایک سچا مومن ہے تو کہتے رائی کے دانے کے برابر اگر اس سے گناہ ہو جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ پہاڑ اس کے سر، اتنا اس کو بے چینی، اتنے الجھن پر اور پریشانی میں رہتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے اس کے سر پر پہاڑ لاد دیا گیا ہے، کیونکہ ایمان سچا ہے۔ ایمان ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی کو پسند ہی نہیں کر رہا ہے، لیکن دوسرا کلمہ پڑھتا ہے لیکن ایمان اس کا درست نہیں ہے، منافق ہے، ایمان دل میں پیوست نہیں ہوا ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود فرماتے کیا ہیں، اس آدمی سے جس کا ایمان درست نہیں ہے پہاڑ کے برابر بھی اگر گناہ کر ڈالے تو اس کو اتنا بھی احساس الجھن نہیں ہوتی جتنا کہ مکھی اگر یا مچھر بیٹھ جائے ناک پر تو پھر ذرا دیکھے اس کو سکون نہیں ملتا، وہ بے قرار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ چھوٹی سے مکھی کے بیٹھنے پر تو اس کو بے قراری ہوتی ہے، پہاڑوں کے برابر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر لینے سے اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا۔ اور آپ تجربہ کر لیں، بہت واضح مثال ہے، آپ نماز کے پابند ہیں، ایک دن آپ کی نماز چھوٹ جائے تو پھر ذرا دیکھیں 24 گھنٹے آپ کو بے قراری رہتی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر نمازی ہیں آپ کی نماز چھوٹ جائے تو پھر ارے نماز جانے تو اگر جماعت چھوٹ جائے تو 24 گھنٹے تکلیف دل سے دور نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے کہ زندگی بھر نماز چھوڑتا ہے، کبھی اس کو احساس نہیں ہوتا۔ وہ کیا چیز دونوں میں فرق کر دینے والی کیا چیز ہے آخر؟ ایک کا ایمان درست ہے، ایک کے دل میں وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جس ایمان کے پیدا ہو جانے کے بعد آدمی مومن کا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور دوسرا وہ کلمہ گو ہے جس کے دل میں وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اسی لیے سال بھر نماز، زندگی بھر نماز چھوڑتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بہت ہی اہم ہے حدیث کی وضاحت کے لیے۔ دوسری علامت اللہ رسول نے کیا بیان کیا؟ اللہ اکبر۔ دوسری علامت اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا، اذا وساعت کا سیئاتوں کا، اگر نافرمانی اور تم سے کوئی برائی ہو جائے یا تمہارے سامنے کوئی بری چیز آ جائے، گناہ کا معاملہ آ جائے، تو اس سے تمہارے دل میں نفرت ہونی چاہیے، دل کو تکلیف ہونی چاہیے، اور اس کی کئی شکل ہیں۔ آپ ذرا اس حدیث پر غور کریں، آپ برائی نہیں کرتے، برائی سے نفرت ہونی چاہیے، چاہے آپ کریں یا کوئی دوسرا کر رہا ہو، ہر بری چیز سے آپ کے دل میں نفرت ہو۔ آپ اس حدیث کا ذرا مطالعہ کریں، صحیح مسلم کی حدیث جو بڑی مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اور پوری حدیث اس طرح سے ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، جب بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں کسی کو نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا تو اس کے دو قسم ایمان لانے والے، دو قسم کے امتی تھے، ایک اصحاب تھے اور ایک حواری تھے۔ اصحاب اور یعنی صحابہ اور حواری تھے۔ ما من نبی بعثہ اللہ الا کان فی امتہ، جب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نبی کو بھیجا تو ایمان لانے والے دو قسم کے تھے، آنے فرمایا اصحاب تھے اور حواری تھے۔ کیا مطلب ہے؟ اصحاب یعنی عام ساتھی تھے، حواری بڑے ہی مخصوص، جیسے لاکھوں مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، دیدار کیا، صحابی تو سب ہیں،
لیکن انہی صحابہ میں ایک عشرے مبشرہ ہیں، عشرے مبشرہ. تو یوں سمجھے کہ اللہ رسول نے فرمایا ہمیشہ ہر نبی کے صحابی میں سارے صحابہ ایک درجے کے نہیں تھے، اصحاب تھے اور حواری تھے. کانوا یہتدون بہدیہ ویتبعون ویقتدون بامرہ. تو وہ اصحاب یا حواری جو تھے وہ نبی کے ہر عمل کو قبول کرتے تھے اور ہر حکم کو بجا لاتے تھے. ان کے اندر کیا خوبی تھی؟ نبی نے جو کچھ اپنے سے عمل کیا اس پر بھی وہ عمل کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا زبان سے اس پر بھی عمل کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. کیوں؟ آج بہت سارے لوگ ہیں بھائی ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کیا ہے، ان کا اپنا عمل تھا، لیکن امت کو کرنے کا حکم نہیں دیا. تو معلوم پڑتا ہے جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا ہے اسی پر، حالانکہ وہ بے ایمان کسی پر نہیں عمل کرتا، نہ فعل پر عمل کرتا ہے نہ قول پر. یہ ایک ہیلا مانا. ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے داڑھی رکھی ہے لیکن داڑھی رکھنے کا حکم نہیں دیا. اللہ کے رسول نے فلاں عمل کیا ہے لیکن کرنے کا حکم نہیں دیا. معلوم اس نے اپنی طرف سے اسلام بنا رکھا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس کو عمل کرنا چاہیے، جو نہیں کہا خود کیا ہے وہ ان کا اپنا عمل تھا، ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں. اللہ وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے، یعنی اس نے ایک نیا اسلام پیش کر دیا. اور اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ دونوں. سمجھ گیا نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت دو چیزوں کو حکم دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے اعمال، آپ کے چال چلن، آپ کے افعال کو اپنانا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے. اور واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. اطاعت کہتے ہیں واطیعوا امری، جو میں نے زبان سے کہا ہے اس کو عمل کرو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت اور نبی کے اتباع دونوں کا حکم دیا ہے. اتباع کا تعلق اعمال سے ہے، افعال سے ہے، اور اطاعت کا تعلق زبان سے، فرمان کا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح سے نبی تھے. لیکن انبیاء کے جانے کے بعد جب ان کے صحابہ چلے گئے، ان کے حواری چلے گئے، تو پھر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جن کا حکم انبیاء نے یا اللہ نے دیا نہیں تھا. بدعت حسنہ ہو جاتی تھی. کیا کہتے ہیں؟ بھی اللہ رسول نے نہیں کیا، وہ زمانہ کچھ اور تھا اور آج کا زمانہ کچھ اور ہو گیا. نہیں، یقولون ما لا یفعلون ویؤمرون ما لا ویفعلون ما لا یؤمرون. کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا. سمجھ گئے نا؟ اور جس کا حکم دیا گیا تھا اس کو کرتے نہیں تھے. بڑی اہم حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں، آپ کیا اشارہ کر رہے تھے؟ ہماری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے وہ کریں گے نہیں، اور جو کریں گے اس کا حکم کتاب و سنت میں نہیں دیا گیا ہوگا، اپنے من سے کریں گے، منمانی کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اسی لیے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن. تو جس شخص نے ہاتھ سے جہاد کیا ان سے وہ مومن ہے. فمن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جس نے زبان سے جہاد کیا ان سے وہ بھی مومن ہے. کیا مومن؟ کیا مطلب ہے؟ جس نے ان کے اندر موجودہ بدعات کو، خرافات کو اور غیر شرعی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے مٹایا وہ مومن ہوگا. اگر ہاتھ سے نہیں مٹا سکا، اپنی زبان سے مٹایا وہ بھی مومن ہوگا. اور جو ہاتھ سے نہ مٹا سکا، زبان سے بھی نہ مٹا سکا، آخری درجہ کیا ہے؟
فمن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، جو اپنے دل سے کے ذریعے ان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے۔ اب دل سے جہاد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دل سے اس برائی کو برا سمجھے، یہی مطلب ہوا نا۔ دیکھیں اللہ اکبر، آپ اور آگے ذرا سنو، وَلَيْسَ ذَلِكَ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اللہ اکبر۔ اور اگر کسی نے ان کے برے اعمال کو دل سے برا نہ سمجھا تو سمجھ جاؤ کہ اب اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے میرے بھائیوں، ایمان کی علامت یہ اللہ رسول بیان فرما رہے ہیں کہ نیکی سے دل میں خوشی محسوس ہو اور برائی سے دل کو تکلیف ہو، دل میں برائی سے دل میں تکلیف ہو اور برائی کا انسان کو اندر احساس پیدا ہو کہ واقعی، اور اس سے انسان کو ایک کڑھن جلن پیدا ہو اور اس سے اس کا دم گھٹتا ہو اور ارادہ رکھتا ہو کہ ہاں جب بھی موقع ملے ہم یہاں سے اس کو مٹا دیں یا ہم جان چھڑا لیں اپنی اس سے۔ میرے بھائی یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اگر اتنا بھی بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ رسول نے جو ارشاد فرمایا کیا کہ برائی سے دل میں تکلیف محسوس ہو تو سمجھو کہ مومن ہو۔ اب چاہے برائی آپ کریں، برائی آپ کے سامنے آ گئی، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ کوئی بری چیز آپ کے سامنے آ گئی، سود آ گیا، رشوت آ گئی، غیبت چنگلی آ گئی، کوئی چگل خوری کر رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے۔ اب آپ ہیں تو وہاں، اب نفرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس چیز کو نہ کریں۔ کیوں؟ اگر سود سے نفرت ہوگی تو آپ کبھی سود نہیں لیں گے۔ اور نفرت کیسی ہو؟ جس چیز کی دل انسان میں، جس چیز کی نفرت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، میرے بھائی انسان کبھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کے بازو میں کوئی بلغمی آدمی بیٹھا ہو، وہ بیچارہ تھوک رہا تھا، آپ کے ہاتھ پر آ گیا، پاک ہے کہ ناپاک؟ بلغم پاک ہے کہ ناپاک بھائی؟ پاک ہے، پاک ہے۔ لیکن اب ذرا چونکہ اس بلغم کی نفرت موجود ہے، ذرا ایک منٹ بھی بلغم لے کر کے وہاں بیٹھنا گوارا نہیں، فوراً ہم گئے اور آنے کے بعد پھر اس کے گلے پڑ گئے۔ جس نے بیچارہ خاصا بلغم نکالا آپ کے بدن پہ پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک گندی چیز ہے، نجس تو نہیں لیکن ہے گندی چیز، اس کی دل میں اس سے نفرت ہے۔ ذرا سوچو، ایک انسان کے دل میں اگر کسی چیز کی نفرت ہو تو ایک دن ایک لمحہ اس کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر سود سے نفرت ہو تو انسان کبھی سود میں مزہ محسوس نہیں کرے گا، کبھی قریب نہیں جائے گا، رشوت کے قریب نہیں جائے گا۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ شراب کی تو نفرت ہوگی اور رشوت کی سے محبت ہوگی، چوری سے تو نفرت ہوگی اور سود سے بڑی کیوں؟ سود ہی اس زمانے میں دنیا میں سب سے بڑا ترقی کا ذریعہ، اور کتنا ترقی کا راستہ ہے جو ساری دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا، سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو میرے بھائی کہنا یہ چاہتا، ایک نفرت تو یہ ہے، اور دوسری نفرت کیا ہے میرے بھائی؟ اگر شیطان نے آپ سے کوئی برائی کروا دیا، کیوں؟ آپ کے پیچھے دو لگے ہوئے، ایک آپ کا نفس امارہ ہے اور دوسرا ابلیس شیطان ہے، غالب آ جاتا ہے، انسان ہے، بشر ہے۔ اگر کبھی شیطان غالب آیا یا آپ کا نفس امارہ آپ پر غالب آیا اور اس نے آپ سے کوئی گناہ کا کام کروا دیا، پھر اس گناہ کے کرنے میں آپ کو کچھ مزہ نہ آئے بلکہ اب آپ کا ایمان آپ کو ملامت کرے، آپ کا نفس آپ کو ملامت کرے۔ فلا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہی نفس لوامہ ہے، بڑا اعلیٰ درجے کا نفس ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ دل میں ایمان ہے، شیطان نے ایمان کے مخالف اگر عمل کرا دیا، آپ ایمان لائے تھے کہ اللہ رب آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کا رب آپ سے خوش ہو،
ایمان کا تقاضا تو یہ تھا، ایمان اس لیے آپ قبول کیے تھے، لیکن شیطان نے اس تقاضے کے خلاف عمل کروا دیا، غالب آیا، اس نے آپ سے کوئی گناہ کا کام کروا دیا۔ اب اگر آپ کے دل میں ایمان سچا ہے تو آپ کو اتنا ملامت کرے گا، اس قدر آپ کو الجھن ہوگی، اس قدر آپ بے قرار اور بے چین ہوں گے کہ عبداللہ بن مسعود کا قول یاد کریں، کیسے معلوم پڑے گا کہ پہاڑ آپ کے سر پر۔ پھر یہ آپ کا ایمان جو ہے، جو آپ کو ایمان کے خلاف جو شیطان نے گناہ کا کام کروا دیا، آپ کا ایمان، آپ کا نفس اتنا زیادہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ ایک مرتبہ ابلیس نے گناہ کروایا لیکن 1000 مرتبہ اس برائی کو یاد کر کے توبہ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے۔ اسی لیے حضرت مائد اسلمی کا واقعہ ذرا یاد رکھیں، اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد، احمد بن حنبل، امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات کے اندر، اب بارہ میں نے بتایا، بہت سارے درسوں میں بتایا، یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ غلام تھے، غلام کا نام تھا، آقا کا نام تھا حزال، نام نے کیا؟ حزال نام تھا آقا کا۔ مائد اسلمی ان کے غلام تھے، بکریاں وغیرہ چرایا کرتے، جو تو غلاموں کا کام ہے۔ شیطان ورگلایا، ایک دن تنہائی میں کوئی کہیں کسی عورت سے مٹ بھیڑ ہو گئی، انہوں نے بہرحال شیطان غالب آیا، اس عورت کے ساتھ حرام کام کر لیا۔ لیکن شیطان کا حملہ جب ختم ہوا تو اب دنیا میں کیا کر ڈالیں، کیا مصیبت تھی بھائی، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا ان سے، اس قدر بے قرار، یہاں بھاگتے ہیں وہاں جاتے ہیں، کئی پناہ نہیں، رب سے چھپ نہیں سکتا میں، اب یہ گناہ لے کر کے رب کے سامنے گیا تو رب کو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ ایمان بالآخرت ان کو مجبور کر رہا ہے، کہیں جائے پناہ نہ ملی، مجبور ہو کر کے روتے ہوئے اپنے آقا کے پاس آئے، حزال کے پاس، کیا ہے، ہم سے ایسے گناہ کا کام ہو گیا، ایک عورت سامنے آ گئی اور شیطان غالب آیا ہم دونوں پر، ہم سے زنا ہو گیا، اللہ اکبر، بتائیے کیا کروں، کیسے میں پاک ہو جاؤں، اس گناہ کا اس برائی کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت حزال نے کہا اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، سب ابھی مسئلہ آسان کر دیں گے تمہارا۔ خود یہ نہ کہہ دے بھائی اچھا کسی سے کہنا نہیں، توبہ استغفار کر لو اور آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، یہ نہیں سمجھایا، بلکہ کیا کہا، ارے جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، ابھی پاک کر دیں گے 5 منٹ میں۔ وہ بیچارے چلے آئے، حرام کام کیا تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن بے قراری، بے چینی، پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ کسی کرمٹ ان کو سکون نصیب نہیں تھا، صرف یہ ڈر تھا کہ اگر اس حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤں گا۔ بہرحال آقا نے کہا، حزال نے کہا جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، چلے آئے، نبی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں کہتے، یا رسول اللہ طاہرنی، آپ ہم کو پاک کریں، آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، اللہ رحمت للعالمین تھے، اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا تو چھپاؤ اس کو، طاہرنی آپ پاک کریں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں سامنے سے پاک کیجئے، تو اللہ کے رسول نے کوئی توجہ نہیں کی، دوسری طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، اس سے بات کرنے لگے۔ کہتے ہیں پھر میں گھوم کر کے ادھر سے آیا، یا رسول اللہ طاہرنی، آپ مجھ کو پاک کیجئے۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے پھر اپنا چہرہ مبارک پھیر کے دوسری طرف بولا، پھر چاروں طرف ایسے پلٹ پلٹ کر کے میں آیا۔ اللہ کے رسول میں کیا ہو گیا، کس چیز سے پاک کروں، یعنی 4 مرتبہ کہتے پاک کریں، اللہ کے رسول یہ بھی نہیں پوچھتے کہ کس چیز سے پاک کروں، کیوں، توبہ کا دروازہ کھلا، اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، تو نے کون سا گناہ کیا، اتنے لوگ ہیں کسی کو نہیں پتا، تو لوگوں کے سامنے کیوں پردہ فاش کیا جائے، لیکن ان بیچاروں کو سکون نہیں۔ کیا پاک کرنا ہے، یا رسول اللہ ہم نے فلاں عورت سے حرام کا زنا کر لیا ہے، پاک کریں۔ اللہ رسول نے فرمایا خاموش رہو، اللہ رسول پاک کیجئے مجھ کو، تو اللہ رسول نے دیکھو شراب پیا ہے، اللہ اکبر، دیکھو تو
یہ شراب پیا ہوگا، شراب کی حالت میں ایسی باتیں کر رہا ہے بیکار کی. صحابہ کرام جا کر کے منہ سوکھتے ہیں، کیوں؟ اگر شراب پیا ہوگا تو منہ سے بس آتی ہوگی. اللہ اکبر. ذرا غور کریں، ان کو معلوم ہے کہ زنا کی سزا کیا ہے، لیکن اتنا زیادہ ان کو بے چینی، پریشانی، بے قراری کس بات نے کی وجہ سے؟ شر بھی ہے کہ ہاں ایک ایسا کام انہوں نے کر لیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا، ایک ایسا عمل کر ڈالا جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا، نافرمانی ہو گئی. یہ ہے میرے بھائی برائی کی نفرت ہو. اللہ رسول، صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ رسول نہیں شراب کی بات نہیں، اللہ رسول میں ہوش حواس میں ہوں، شراب نہیں پیا ہوں. ہاں اللہ رسول جاؤ، اللہ کا کب بلتا، بھاگ جاؤ، توبہ کرو، تم نے کہیں اس عورت کو پکڑ کر کے چھیڑخانی کر دی ہوگی. اللہ رسول سوچ رہے تو بات چھپی تو کیوں ظاہر کیا؟ اللہ رسول چھیڑخانی نہیں، اللہ رسول ٹالنا چاہتے تو وہ ان کو فکر لگی ہے تو اللہ آقا نے بھی ٹال دیا اور اللہ رسول بھی ٹالتے ہی جا رہے. میں مر گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھر ہم نے رب کی نافرمانی کیا ہے. ارے جا بھاگ، اللہ کا کب بلتا، شاید تو نے اس کو پکڑ کر کے دبوچ کر کے بوسہ لے دیا ہوگا. اللہ کے رسول نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے، میں نے وہ سب کچھ کر ڈالا ہے جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا. اللہ رسول فرمائے بیوقوف، میں نے جتنی باتیں بتائی سب مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا، میں نے کون سی تجھ سے غلط بات کی؟ جا. نہیں، بالکل بسیط. پھر اشارہ کر کے بتا کر کے پورے زنا کا اقرار کیا. اللہ رسول نے فرمایا بھائی چلے جاؤ، اس کو رجم کرو. لے گئے، رجم کیا. جب میدان میں کھڑے کر کے پتھر مارنا شروع کیا، تکلیف ہوئی تو کہنے لگے اللہ رسول کے پاس ہم کو دوبارہ لے کر کے چلو. کیوں؟ اللہ رسول بہت ٹالنے کی کوشش کیے تھے لیکن میں نہیں بات سن رہا تھا. بہت سارے راستے اللہ کے رسول نے ٹالنے کی تھی. اللہ نہیں. اب صحابہ کرام کو چھوڑیں گے؟ اب بھائی پتھر پڑے تو سبھی کے واپس لے کر کے چلو، لے کر کے نہیں آئے. آخر کار طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. جو رجم کر رہے تھے ان سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. سامنے سے ایک صحابی آ رہے تھے اونٹ پر. انہوں نے دیکھا کہ کسی کو رجم کر رہے ہیں اور رجم کرنے والوں سے مجرم فرار ہو گیا. وہ بھگے جا رہے تھے، اونٹ سے کود پڑے اور کوئی اونٹ کسی زمانے میں مرا ہوا تھا، اس کی یہ ٹانگ والی ہڈی وہاں پڑی تھی، اسی کو اٹھایا، کھینچ کر کے مارا، مائد سم وہیں گر گئے. اتنے میں پیچھے رجم کرنے والے لوگ بھی پہنچ گئے. اب اس میں مارا، جان نکل گئی، لیکن جو مارا تو خون کے کچھ فوارے جو تھے، چھینٹیں کچھ لوگوں کپڑے پر آ گئی. پلٹ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. اب کئی قسم کے لوگ، کچھ لوگ تو کہ دیکھو کیسی بری موت مرا. اس میں کچھ لوگوں نے نازیبا الفاظ استعمال کی. اللہ کے رسول نے سنا، کہا خبردار، اللہ کی قسم تم مائز کے بارے میں ایسے جملے استعمال کر رہے ہو. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم لوگوں نے سنسار کیا، اس نے اس طرح سے توبہ کی ہے کہ اس وقت تم لوگ تمہارے کپڑوں میں خون لگ گیا، اس لیے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو. اللہ کی قسم وہ جنت کے نہروں میں اس وقت غسل کر رہا ہے. اللہ اکبر. پھر بہت ساری روایتیں، پھر اللہ کے رسول نے حزال کو بلایا، آقا کو، ان کو ڈانٹا، یا حزال، اللہ یہ ہے رحمت للعالمین، یا حزال، حزال لو سترت علیہ، وہ بیچارہ حرام کا مجھ سے ہو گیا تھا اور بےقرار پریشان ہو کر کے تم سے آ کر کے بتایا تو تمہارا کام یہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس بھیج دیتے. ہمارے پاس آیا، اقرار کر لیا، تو ہم سنسار کریں گے. اللہ کے بندے، اگر تجھ سے بتایا، نصیحت کر کے، ڈرا کر کے، دھمکا کر کے اس کو توبہ کی دعوت دے دیتا، اس کے اس برائی پہ پردہ ڈال دیا ہوتا تو تیرے حق میں بہت بہتر ہوتا. لیکن تو نے اس کو ہمارے پاس بھیجے، بہت بڑی غلطی کیا. تو میرے بھائی، ایک تو انسان گناہ نہیں کرے گا، اور اگر مومن کا سچا مومن ہے، کبھی شیطان اس سے کوئی گناہ کا کام کروا دے گا تو کبھی گناہ پر وہ قائم نہیں رہتا. اس کا ایمان اسے اتنا ملامت کرتا ہے کہ فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے، یعنی اسے برائی میں مزہ نہیں آتا. نبی علیہ السلام نے جو علامت و نشانی بیان کی ہے، کیا نشانی؟ ایمان کی محبت ہو،
دین کی محبت ہو، نیکیوں کی محبت دل میں ہو، اور برائیوں سے نفرت ہو، برائیوں سے نفرت ہو۔ اسی چیز کو رب العالمین نے سورۃ الحجرات کی آیت میں بیان فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح طور پر بیان کیا۔ یاد رکھو ہمارے نبی تمہارے درمیان موجود ہیں، اگر ہمارے نبی تم میں سے ہر ایک کا مشورہ قبول کرنے لگیں، ہر ایک کی بات مان کر کے ہر ایک کے مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے لگیں، تو ہمارے نبی تو فیصلہ کر کے فرصت پا جائیں گے، پریشانیوں اور مصیبتوں میں خود تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو ایمان سے سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ ایمان کی محبت، اور آگے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دیا ہے، کس کی؟ کفر کی، فسوق کی اور عصیان کی۔ گناہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ تین قسم کے۔ ایک گناہ وہ ہے جس کو ہم کفر و شرک کہتے ہیں، جس کی بنا پر انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک گناہ وہ ہے کفر و شرک نفاق، جس گناہ کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور دوسرا گناہ فسوق ہے۔ فسوق کا مطلب ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گناہ کبیرہ، جن بڑے بڑے گناہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ اور تیسرا گناہ وہ ہے عام برائیاں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گناہ صغیرہ۔ کتنے قسم کے گناہ ہو گئے؟ تین۔ اللہ نے تینوں قسم کے گناہوں کی نفرت تمہارے دل میں پیوست کر دیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر و شرک کی نفرت اللہ نے تمہارے دل میں پیوست کر دیا ہے۔ اور کفر و شرک کی بھی نفرت کتنی ہونی چاہیے بھائی؟ ہاں کتنی ہونی چاہیے؟ بولو بھائی، کتنی ہونی چاہیے؟ اس صحیح بخاری کی حدیث کو سامنے رکھو، کتنی ہونی چاہیے؟ وَمَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ۔ آپ نے فرمایا ایمان کا مزہ اس وقت ملے گا، حقیقی ایمان تم کو اس وقت حاصل ہوگا جب کفر و شرک سے اتنی نفرت ہو جائے کہ آگ میں جل کر کے راکھ بن جانا تو گوارا ہو، لیکن کفر و شرک کا اختیار کرنا گوارا نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ جان چلی جائے، جان جانے سے بھی زیادہ ناپسند، موت سے بھی زیادہ، آگ میں جل جانے سے بھی زیادہ ناپسندیدہ اور ناگوار اور نفرت تمہارے دل میں کس کی ہو جائے؟ کفر و شرک کی۔ اگر اتنی نفرت نہ ہو تب بھی ایمان ابھی ناقص ہے بھائی۔ اتنی نفرت ہو جائے کفر و شرک سے کہ آگ کے اندر اگر کود جانا پڑے تو کود جائیں اور جل کر کے راکھ ہو جائیں، لیکن یہ پیشانی کسی غیر اللہ کے سامنے نہ ٹکے، اتنی نفرت ہونی چاہیے۔ پھر کیا ہوا میرے بھائی؟ جب آج یہ بھائی سب لوگ سمجھتے ہیں آج کفر و شرک سے کتنی نفرت ہوئی، مسلمانوں کو معلوم ہے۔ مسلمانوں میں تین طبقے ہو گئے۔ کتنے؟ ایک طبقہ تو ہے آپ جیسے مخلصوں کے، واقعی ان کے دل میں نفرت ہے۔ دوسرا ہے روشن خیالوں کا، کیا آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ ماڈرن مسلمان۔ یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تم کو وہ چیز کفر نظر آتی تم نہ کرو، لیکن جو کر رہے ہیں ان کو چھیڑو نہیں۔
ارے بھائی بہت بڑا طبقہ ہے، اور آپ چھیڑ دیں تو وہ مجرم نہیں، مجرم آپ ہیں، سمجھ گئے نا. یہ دوسرا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا کے سب سے بیکار یہ ہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، نہ ادھر کے رہے گے نہ ادھر کے، بالکل دوغلے جو ہوتے ہیں ہمیشہ امت کو نقصان پہنچانے والے، جس کو کہتے دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا بدبخت نہ کہیں کا نہ رہ گیا. یہ تو کسی کا نہ رہا، نہ اللہ کا بنا نہ غیر اللہ کا بنا، سمجھ گئے نا. یہ لوگ اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں، حالانکہ بے ایمان سب ہیں. اور تیسرا طبقہ کون ہے؟ جو اوپر والے سے زیادہ نیچے والوں سے جڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ کفر و شرک نہیں تو اور کیا ہے. اور اگر اندازہ لگانا ہو تو آج ان کے سامنے آپ تجربہ کر لیں، توحید کے بیان کریں تو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا قوالیاں یا بزرگوں کی کرامتیں بیان کریں جتنا مزہ ان کو اس میں آتا ہے. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. ان کا ایمان درست نہیں ہے ان لوگوں کا، تو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرو تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور کہیں نیچے والوں کی کرامتیں بیان کرو تو اچھل جاتے، حال آ جاتا ہے، جھوم اٹھتے ہیں اس موقع پر. ایسا جھومتے ہیں کہ مت پوچھو، پھر نہ نیند ہے نہ تھکاوٹ ہے. اللہ اکبر. اور سب کچھ معاملہ اس پر ہوتا ہے. ابھی پچھلے سفر پہ، یہ مئی کی بات، جولائی کے پہلے ہفتے کی بات ہے، راجستھان کے ایک علاقے میں گیا اور وہاں تقریباً 2.5 گھنٹے ہم نے توحید پر تقریر کی اور لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا. لیکن اس کے فوراً دوسرے یا تیسرے دن، ہمارے آنے کے ٹھیک تیسرے دن، ایک مولوی کو بلایا. اس کے جواب میں اس نے تقریر کی، زبردست، خوب گالیاں دی. تو کچھ نوجوان یہاں سے گئے ہوئے تھے، ان کو یہ پتا نہیں کہ ہاں یہ بھی توحید والے ہیں. مولوی صاحب سے ملنا چاہا تو لوگوں نے کہا یہ دبئی ابو ظبی العین کے رہنے والے ہیں، یہ حضرت سے ملیں گے تو کچھ زیادہ ہی دیں گے. کیوں؟ ہم لوگ تو دیں گے تو محدود دیں گے، یہ دیں گے تو زیادہ دیں گے. تو ان کی شامت آئی ہوئی تھی مولوی صاحب کی. وہ 2-3 نوجوانوں کو اندر بھیج دیا، مولوی صاحب ان کو پا جائے تو یہ مولوی صاحب کو زیادہ دینے جاتے ہوں گے. اب وہ آگے انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، مولوی صاحب کو پکڑا. اندر کیا ہو رہا ہے باہر والوں کو پتا ہی نہیں. باہر والوں نے تو مولوی صاحب کو زیادہ نذرانہ پیش کرنے، کیوں؟ العین سے آئے تاجر لوگ ہیں، بھر دیں گے آج یہ بھی، اور وہ اتنا پا جائے گا مولانا کہ ہم لوگوں کو دینا ہی نہیں پڑے گا. ہاں، بڑے خوش. اور اندر کچھ اور شروع ہوا. وہ 4-5 نوجوان اکٹھا ہو گئے. مولوی صاحب، وہ جو مولانا آیا تھا سفر، اس نے تو 2.5 گھنٹے تقریر کی، توحید پر، قرآن و سنت کی، صحابہ کی سیرت اور بزرگوں کا حوالہ دیا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا. لیکن اس کے جواب کے لیے آپ کو بلایا گیا تو مولانا آپ نے تو سوائے گالیوں کی کوئی توحید کے اپنی عقیدے پر نہ کوئی دلیل دی، نہ کوئی جو مولانا نے قرآن حدیث پیش کر اس کا کوئی جواب نہیں دیا. مولوی بڑا حق گو تھا کہ اس کو بھی معلوم تھا کہ ہاں زیادہ دے گے یہ. کہا وہ جی بیٹے سنو، کیا ہے تم لوگ نہیں سمجھتے، وہ تقریر کرنے آیا تھا، ہم کو گالی دینے کا پیسہ ملتا ہے، اس لیے میں نے خوب گالی دی ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ تو مولوی تھا، وہ کیا کرنے آیا تھا؟ تقریر کرنے. اس نے اپنا حق بیان کیا جو اس سے ہو سکتا تھا. رہا معاملہ ہمارا تو ہم کو تقریر کے پیسے نہیں دیے جاتے، نہ ہم کو تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے. ہم کو وہابیوں کو گالی دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو جو دل کھول کر کے میں نے گالی دی، گالی کا پیسہ مجھے ملا کرتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کو جب تذکرہ کیا جائے ایک وحدہ لا شریک کی، اللہ فرماتے ہیں ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، دل سکڑ جاتا ہے. اب ان چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. ارے یہ کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ اکبر. لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ جن کے پیچھے یہ ہیں، جن کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان میں سے کسی کا ذکر چھیڑ دیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو ان کے چہرے مارے خوشی سے کھلکھلا اٹھتے ہیں. اور مجمع جو ہے واہ واہ سے، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ سے پوری صدا جو ہے گونج اٹھتی ہے. میرے اللہ اکبر.
یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ ایمان صحیح سے یہ لوگ محروم ہیں، ورنہ کفر اور شرک سے مومن بننے کے لیے کفر اور شرک سے اتنی نفرت دل میں ہونی چاہیے۔ ایمان کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ آگ میں جل جانا تو گوارا ہو، لیکن کفر و شرک کرنا انسان کو گوارا نہ ہو۔ پھر دوسرا گناہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، فسوق، فسق، یعنی وہ چیزیں، وہ گناہ جس کو میں نے گناہ کبیرہ کہا، جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل جاتا ہے، نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ نے کفر کی بھی نفرت ذہن میں ڈال دیا اور گناہ کبیرہ کی، جیسے ابھی آپ نے سنا ماعز اسلمی کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا۔ اللہ اکبر، کتنے کتنے واقعات آپ کو حدیثوں کے اندر، ایک آدمی سے ایک گناہ اگر ہو گیا تو ساری زندگی وہ روتا رہ گیا، اور یہی رونا ہی اللہ تعالیٰ کے مغفرت اور بخشش کا سبب ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک نافرمانی زندگی میں یاد کرتا ہے، ہم نے رب کی نافرمانی کی، توبہ تو بہت کیا لیکن پتہ نہیں دل سے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہوا یا کہ نہیں ہوا، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ لے۔ تیسرا گناہ کی تیسری قسم کیا ہے؟ والعصیان، نافرمانی یعنی گناہ کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک هم الراشدون، یہ ہیں جن کو رب کی طرف سے ایمان کی ہدایت مل چکی ہے۔ ایمان کی ہدایت اور ایمان مل جانے کا اعلان اللہ نے کب کیا؟ جن کے دل میں ایمان کی محبت ہو، جن کے دل کو میں کفر و شرک اور برائیوں اور نافرمانیوں کی نفرت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ ہیں جن کو ہدایت مل گئی ہے، فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ان لوگوں پر ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، اللہ اکبر، ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں، جب جنگ احد کے میدان میں، احد پہاڑی کے دامن میں، جب کفار مکہ 3000 کی فوج لے کر کے آئے اور نبی علیہ السلام کا مقابلہ ان سے ہوا، جس میں 70 صحابہ شہید کیے گئے، آخر کار پھر کو کافروں کو میدان چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ جب کفار چلے گئے تو نبی علیہ السلام، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، امام نسائی عمل الیوم واللیلہ میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر طویل واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کفار واپس جانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے تمام لوگوں کو میدان احد مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور کہا اے لوگوں ذرا اکٹھا ہو جاؤ، آ جاؤ، اور میں دعا کر رہا ہوں، تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو۔ اس وقت نبی علیہ السلام قبلہ رو ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر کے بڑی لمبی دعائیں مانگی تھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا، اور جن ساتھیوں سے تھوڑی سے کوتاہی ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعائیں کی تھی، ثابت قدمی کی دعا مانگی تھی۔ انہی دعاؤں میں ایک یہ بھی تھی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے اللہ اگر میدان جنگ ہے، اللہ کے رسول دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ہم تمام ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کی دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دے، ایمان محبوب بنا دے۔ اور ایمان سے مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ دین کی ہر بات ایمان کا حصہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ دین کی محبت اور نیکیوں کی محبت جو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں پیوست کر دے۔ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اور اے اللہ دین سے اور ایمان سے ہمارے دلوں کو خوب مزین کر دے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے اللہ تعالیٰ کفر، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، ہر قسم کی برائی اور نافرمانی کی نفرت ہم مسلمانوں کے دلوں میں پیوست کر دے۔
اس لیے میرے بھائیوں ایمان کی نشانی یہ ہے کہ نیکی سے محبت ہو اور برائی سے نفرت ہو. اسی لیے مسند احمد بن حنبل کی روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام برابر دعا مانگا کرتے تھے. اس دعا کو یاد کریں, اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے دعا پڑھا کرتے تھے. کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا. اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نیک بندوں میں شامل کر دینا کہ جو نیکی کرتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے, نیکیوں سے جن کے دل میں خوشی اور مسرت پیدا ہوتی ہے. اور وَإِذَا أَسَاءُوا اللہم اجعلنی من الذین اذا حسنوا وَإِذَا أَسَاءُوا استغفروا. اسی طرح سے ان نیک لوگوں میں داخل کر دے کہ جن سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو اس قدر گناہ اور برائی کی نفرت ان کے دل میں آپ نے ڈال دیا ہے کہ فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں. اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. یا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. یہ ایک روایت دعا ہے. اور دوسری دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. ہم میں سے ہر آدمی ٹٹولے کہ آج اس کو زیادہ برائیوں میں مزہ آتا ہے یا کہ نیکیوں میں. بھائی آپ آئے ہیں یہاں درس سننے کے لیے, کتنا فیس دیا آپ نے؟ ہاں بولو بھائی. کچھ نہیں, لیکن آئے کتنے گنے چنے ملا لوگ آئے دیندار. اور کہیں کوئی ڈانسر آئی ہوتی ٹکٹ ہوتا تب کیا خیال ہے؟ یا کوئی فلم اسٹار آ گیا ہوتا تب؟ ہاں تب تو کہتے اگلی سیٹ کا 1000 ہے تو 1500 دے کر کے آدمی سیٹ. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کہ جتنے بے ایمان ہیں ان کا حشر ذرا دیکھو. یہی ایمان کی کمزوری ہے. آج مسلمانوں کو کھیل میں, کود میں, گانے میں, بجانے میں, فلم دیکھنے میں اور برائیوں میں زیادہ مزہ آ رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو یا کہ دینی محفلوں میں, نماز میں, روزے میں, درس میں, اجلاس میں, کس میں زیادہ مزہ آ رہا ہے؟ ہر انسان اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے. اللہ رسول نے معیار قائم کر دیا کہ پتہ لگا لے آدمی کی ایمان, اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان پیدا ہے ہمارے ہوا ہے یا کہ اب ہم اس سے خالی ہیں. اپنا اپنا علاج ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ. یہ کسی نے ایک سوال لکھ کر کے بھیجا ہے بھائی, ذرا ایک منٹ. ہاں, بیڑی پینے کا کیا حکم ہے؟ بیڑی, کوئی ہندوستانی ہوں گے میرا خیال ہے, بنگلہ دیشی. کیوں پاکستان میں بیڑی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ نہیں ہے نا, نہیں جانتے. ہاں تو یہ یا تو ہندوستان سے آیا ہوگا یا نہیں بنگلہ دیش سے. کیا وہ کوئی پتا آتا ہے وہ پیتے ہیں نا, تمباکو ڈال کے, پتا نہیں. اور یہ ہے, یہ غلط ہے. ہاں بیڑی پینا ناجائز ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اس کی کئی وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ خبائث میں سے ہے. کیا ہے؟ خبائث, بیکار چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر, اس سے منہ میں ایسی بدبو کپڑے میں آ جاتی ہے جو انسان نہیں پیتا کبھی ایسے آدمی کے پیچھے نماز میں اگر کھڑا ہو گیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی. ہاں اسی لیے اللہ رسول فرماتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا بھائی نمازی کے لیے تو کوئی بہت مشکل ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد میں دیکھو جب تم مسجد میں آتے ہو تو اپنے آپ کو بالکل پاک کر کے آیا کرو, تمہارے کپڑے تمہارے بدن سے بدبو نہ آ رہی ہو. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِمَّا تَتَعَذَّى بِهِ ابْنُ آدَم. اللہ کما کرتا. آپ اللہ نے فرمایا چونکہ نماز میں فرشتے آتے ہیں مسجد میں, فرشتوں کو جس چیزوں کی بدبو سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے انہی سے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ پیاز کھا کر کے مسجد میں نہ آؤ, لہسن کھا کر کے نہ آؤ,
سمجھ گئے نا؟ اسی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن زیادہ پبلک ہو جاتی تو آپ نے بیان فرمایا وہ کام کرنے والے جو پسینے والے کپڑے تھے ان کو نکال کر کے ایک جوڑا تیار کر لو تاکہ اس جوڑے جمعے کے دن پہن کر کے آؤ تاکہ بدبو کپڑے سے نہ آئے۔ نمبر 3 اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ طہروا افواہکم، کیا؟ طہروا افواہکم فإنہا طرق القرآن۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری تشبیہ دی۔ طہروا افواہکم، اے لوگو اپنے منہ کو صاف رکھا کرو، کیوں؟ یہ تمہارے منہ جو ہیں قرآن کا راستہ ہے۔ یہ کس کا راستہ ہے میرے بھائی؟ یہ قرآن کا۔ اپنا راستہ نہیں گندا پسند کر سکتے تو قرآن کے راستے کو کیوں گندا پسند کرتے ہو؟ تو یہ بیڑی نہیں پینی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی میں وہ جو آتے ہیں کیا کہتے ہیں، کیا بیٹا؟ ارے نشوار بھائی، ہاں کبھی ادھر گھسایا کبھی ادھر گھسایا۔ اچھا عجیب کام ہے، وہ پتہ نہیں اس میں ڈالے تو نکال کر کے عجیب کیفیت ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں صحت کے لیے بھی مضر ہیں، ہم لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فإنہا طرق، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کا جب منہ صاف رہتا ہے اور نمازی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے کو اتنا مزہ آتا ہے خوشبو والے منہ سے، پاک صاف منہ سے قرآن جب نکلتا ہے اتنا مزہ آتا ہے فرشتوں کو، فرشتہ خوش ہو کر کے اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے نمازی کی۔ ہاں اللہ اکبر۔ ایک دوسرا سوال آیا ہے جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا؟ چھری ہاتھ سے پھسلنے کی صورت میں دوبارہ کاٹنے سے کیا جانور کا حرام ہوتا؟ نہیں بھائی، حرام نہیں ہوتا۔ جانور ذبح